علی بھائی اگلا سوال ہے کہ وادی جن سے متعلق آپ کا کلپ دیکھ کر دلی خوشی ہوئی کہ کوئی تو ریلیجیس اسپیکر ہے جو لوگوں کو توہمات سے بچا کر الحمدللہ صحیح دینی علم سے روشناس کروا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اسے سائنٹیفکلی پیش بھی کر رہا ہے۔ برائے مہربانی فرما کر بحر مردار یعنی ڈیڈ سی سے متعلق بھی مسکنسیپشنز موجود ہیں، انہیں بھی دور فرما دیں کہ کیا اس سمندر میں بھی جنات کا اثر ہے جس کی وجہ سے وہاں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی؟ اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ اس پانی میں انسان جسے تیراکی نہیں آتی وہ بھی بغیر تیراکی کے ڈوبتا نہیں ہے، تیرتا رہتا ہے۔ جی اس کی وضاحت کرنا ہے۔ ہاں جی، بات یہ کہ وادی جن کا تو جن پکڑا گیا نا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ہاں جی، اور اتنے توہمات اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں نا وہ جنات ہیں جی، اس کی وجہ سے وہ گریوٹی کے اپوزٹ چیزیں چڑھتی ہیں، وہ سارا آپٹیکل الوژن ہے۔ اور پھر یہاں تک بنایا ہوا ہے جناب کہ جی وہ روزہ شریف کی طرف ہر چیز جاتی ہے، نیوٹرل کر دیں، تو ظاہر ہے وہ جس طرف اتران ہوگی اسی طرف جائے گی نا۔ وہ دیکھنے میں جو چڑھائی نظر آ رہی ہے نا، وہ بیسیکلی اتران ہے۔ اس کا میں نے بتایا تھا سمپل سا حل ہے کہ جہاں پہ آپٹیکل الوژن موجود ہیں، آپ اسپرٹ لیول لے جائیں وہاں پہ، یا لیول اس کو رکھیں، وہ خود بتا دے گا اس کا ببل کہ کون سی جگہ اونچی ہے کون سی نیچی ہے۔ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب ڈیڈ سی کا بھی جن پکڑ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈیڈ سی بھی ایک ٹوٹلی ایک سائنٹیفک فینومینا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے جی۔ دیکھیں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں رکھی ہوئی ہیں نا۔ اچھا، لوگ ان چیزوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی کی بجائے کسی چیز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیزوں کی کیا اوقات ہے؟ ڈیڈ سی یا بحیرہ مردار، ویسے اسے سی نہیں کہنا چاہیے، یہ بیسیکلی ایک جھیل ہے جس کی لمبائی آلموسٹ 50 کلومیٹر ہے اور چوڑائی جو ہے یہ 15 کلومیٹر ہے۔ اور دنیا میں سطح سمندر سے سب سے جو نچلی جگہ ہے نا، جس طرح کہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 دنیا کی سب سے اونچی جگہ ہے سطح سمندر سے، دنیا میں سطح سمندر سے سب سے جو نچلی جگہ ہے نا وہ ڈیڈ سی ہے۔ 1400 فٹ سی لیول سے ہی نیچے ہے۔ اور اس سمندر کی جو گہرائی ہے نا، کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے باقی سمندروں سے کمپیئر کریں۔ ہمارے دریاؤں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے، 600 فٹ سے لے کے 1000 فٹ تک ویری کرتی ہے مختلف جگہوں کے اوپر۔ اب رہا مسئلہ، اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے اور انسان ڈوبتا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں انسان ڈوبتا نہیں ہے، انسان اگر یوں کر کے ایسے کر کے لیٹے نا اور اس کا سرفیس ایریا بڑھ جائے پھر نہیں ڈوبتا۔ اگر سیدھا جائے گا تو ڈوب جائے گا، رسک بھی نہ لوی ہو، پاویں بے فکر ہو کے چھال مار دو تو جا کے جنت ہی نکلو، ایسے نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ اپنا سرفیس ایریا، کیونکہ آپ کے اوپر جو قوت اچھال ہوتی ہے نا کسی بھی لیکوڈ کی، فورس آف بوائنسی جسے کہتے ہیں، وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سرفیس ایریا کون سا ہے۔ سرفیس ایریا اگر زیادہ ہوگا نا تو فورس آف بوائنسی اس قابل ہے کہ چیزوں کو فلوٹ کرنے میں مدد دے دے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بحری جہاز نہیں ڈوبتے اور سوئی ڈوب جاتی ہے۔ سر سوئی بھی نہیں ڈوبے گی، آپ سوئی کو زمین پہ یوں چپٹا کریں اور اس کی ایک چھوٹی سی پلیٹ بنا کے اس کو رکھیں ذرا پانی پہ، کیونکہ اس کی سرفیس کی جو ایریا وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس پہ جو فورس آف بوائنسی لگ رہی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کو تیراکی کروا سکے، فلوٹ کروا سکے۔ ارشمیدس پرنسپل ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے، میٹرک لیول کے اوپر بھی، باقی سائنس تو پوری کی پوری فلوٹنگ باڈیز کی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ ارشمیدس نے یہ چیز دریافت کی تھی، اور یہ یعنی قبل از مسیح کی بات ہے، نبی الاسلام سے بھی پہلے کی، کہ جو بھی باڈی کسی فلوئڈ میں رکھی جاتی ہے، چاہے وہ پانی میں رکھی جائے یا ایئر میں، تو جو نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو وہ عمل تو ایک کر رہی ہوتی ہے نا، یعنی انڈر گریوٹی اپنے ویٹ کی وجہ سے چیز پانی میں ڈوبنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی وجہ سے پانی کے اوپر ایک فورس نیچے کی طرف لگاتی ہے، تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا کہ پانی بھی اتنی فورس اوپر کی طرف لگائے گا۔ اسی پرنسپل کے اوپر آپ کے جہاز بھی اڑ رہے ہیں۔ اب وہ جو پانی اوپر کی طرف فورس لگا رہا ہے، اگر تو وہ کم ہے اس کے ویٹ سے تو وہ چیز ڈوب جائے گی، اور اگر وہ اس کو بیلنس کیے ہوئے ہے تو وہ چیز فلوٹ کرے گی۔ بحری جہاز اس لیے فلوٹ کرتے ہیں، ان کا ایریا دیکھیں نا کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ وزن نہیں ہے۔ ویسے تو آپ ایک کوائن رکھ دیں میٹل کا وہ ڈوب جائے گا،
بحری جہاز کیوں نہیں ڈوبتا؟ وہ تو ہزاروں ٹن وزنی ہوتا ہے، اس کا سرفیس ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو وہ انجیکٹ ہو رہی ہوتی ہے فورس نیچے سے، اس کا جو سینٹر ہے اسے کہتے ہیں سینٹر آف پریشر. جس طرح سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے نا کسی چیز کا مرکز اس کے میس کا، تو جو فورس پانی لگا رہا ہے اس کا سینٹر آف پریشر ہے. اگر سینٹر آف گریوٹی سینٹر آف پریشر سے نیچے ہو تو چیز ڈوب جائے گی، اگر سینٹر آف گریوٹی سینٹر آف پریشر سے اوپر ہو تو چیز تیرنا شروع کر دے گی. یہ سمپل سی ایک چیز ہے. اور وہ فورس کتنی لگتی ہے وہ ارشمیدس نے کیلکولیٹ کی تھی کہ جو چیز پانی میں رکھی جاتی ہے وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتی ہے، یعنی آپ کوئی چیز پانی میں رکھے تو اس کے سے پانی سائڈ پہ ہٹتا ہے نا، تو جتنا پانی وہ ہٹاتی ہے نا اس کا جو وزن ہے نا اس کے برابر اس کے اوپر فورس لگتی ہے، وہ کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. یہ سمپل ایک چیز ہے. تو بحر مردار میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ چھلانگ مار دیں تو آپ بچ جائیں گے، نہیں. آپ اگر یوں کر کے لیٹے نا تو پھر اس کی گریوٹی اتنی ہے کہ وہ آپ کو تیرنے میں مدد دے گی، کہ ڈینس پانی ہے. عام پانی جو ہے اس کی اسپیسیفک گریوٹی ہوتی ہے 1 kg پر لیٹر، یعنی 1 لیٹر پانی ہو نا اس کا وزن 1 کلو گرام ہوتا ہے. یہ سٹینڈرڈ مانا گیا ہے. دودھ جو ہے نا وہ کلو میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ دودھ بھی آلموسٹ 90% پانی ہوتا ہے نا، خود بھی، باقی 10% آپ لوگ ڈال دیتے ہیں، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو اس لیے وہ کلو بھی دودھ ہو یا کلو لیٹر دودھ ہو تو وہ برابر ہوگا. لیکن اگر ایکچولی دیکھا جائے نا تو دودھ کو زیادہ ڈینس ہے اس کی نسبت. تو 1 لیٹر جو دودھ ہے نا اس کا وزن 1 لیٹر پانی سے زیادہ بنتا ہے، 1 کلو نہیں بنتا، اس سے تھوڑا سا اوپر بنے گا. لیکن ہم جا کے غلط العام ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دو. تو پانی جو ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کی 1 مانے گی ڈینسٹی. اسی سے سب کچھ ماپا جاتا ہے. گولڈ کی جو ہے وہ آلموسٹ 19.3 کے قریب ہے، کتنی زیادہ ہے. اس طریقے سے یورینیم کی بھی 19 یا 18.7 اس کے قریب ہے. اور لیڈ کی 11 ہے، یعنی لیڈ جو ہے وہ 11 ٹائمز وزنی ہے پانی سے. وہ بچپن میں وہ کہتے تھے نا جی 1 کلو روئی زیادہ ہوتی ہے یا 1 کلو لوہا، تو لوگ کہتے تھے جی 1 کلو لوہا نہیں، دونوں برابر ہوتے ہیں. ہاں والیوم روئی کا زیادہ ہوگا، وزن دونوں کا برابر ہوگا. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک کوائن گولڈ کا لیا جائے اور ایک کوائن لیا جائے لوہے کا ایک سائز کا، تو گولڈ والے کا وزن لوہے والے سے ڈبل ہوگا، لیڈ کا 1.5 گنا ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ ڈینسٹی ہے اس مٹیریل میں، اس وجہ سے. تو اب بحر مردار میں آ جائیں. بحر مردار کا جو پانی ہے نا جی وہ پانی اس میں 10 ٹائمز زیادہ نمکیات ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی پانیوں کے. اس وجہ سے اس پانی کی جو ڈینسٹی ہے وہ 1.24 ہے. عام پانی کی کتنی ہے 1، تو عام پانی سے 1.25 گنا زیادہ وہ ڈینس گاڑھا ہے. تو اس کی وجہ سے اگر آپ یوں کر کے لیٹتے ہیں تو وہ چونکہ تھوڑا گاڑھا ہے، ویسے تو آپ کو کوئی شہد کی بھی کوئی ایک نہر بنا دی جائے اس میں بھی یوں کر کے لیٹ دیں تو آپ نیچے نہیں ڈوبیں گے، کیونکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ ڈینس ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی تھک سا ملک شیک بنا دیا جائے، اس کی کوئی جھیل بنا دی جائے تو اس میں بھی آپ نہیں ڈوبیں گے، لیکن گاڑھا سا ہو. تو لیکن اگر آپ اس میں پاؤں رکھیں گے تو سیدھے نیچے جائیں گے، ورنہ دل تو سب سے زیادہ تھک ہوتی ہے. تو دل میں بھی اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ لیٹ جائیں، پھر آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتی، لیٹنے تک بندہ پہنچتا ہی نہیں، پہلے ہی دس جاتا ہے بیچ میں. سیدھے جائیں گے تو نیچے ہی جائیں گے، بلکہ اوپر جائیں گے. تو یہ بحر مردار کے اندر اس وجہ سے لوگ، اور یہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گے رکھی ہوئی ہیں، لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں. یہ بحر مردار جو ہے نا جی یہ جھیل جارڈن اور اسرائیل کے بارڈر پہ ہے، اور دونوں کی ٹورزم کی جو کمائی ہے نا اس کا ایک اچھا خاصا حصہ یہاں سے آتا ہے. اسرائیل والوں نے بھی اس کے ساحل کے اوپر یا اس کے کنارے پہ ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں تجربہ کرنے کے لیے. اور ظاہر نمکیات والا پانی ہے، جسم کے لیے جلد کے لیے اچھا بھی ہے وہ. اور جارڈن کے بھی ہوٹل بنے ہوئے ہیں. یوٹیوب پہ آپ جائیں تو کئی قسم کی ویڈیوز رکھی جس پہ لوگوں نے پریکٹیکلی فزیکلی تجربہ کر کے، اور اس میں احتیاط کریں جو مردوں والی ویڈیوز ہیں وہی دیکھیں، ورنہ تو عورتوں کی بڑی عجیب و غریب ویڈیوز بھی کھل جاتی ہیں.
تو اس میں انہوں نے پورا وہ کر کے تجربہ کر کے بتایا ہوا ہے، اور کہ بھی کتنا یہ ڈینس ہے اس کا پانی کہ بندہ نہیں ڈوبتا. چونکہ اب نمکیات بہت زیادہ ہیں تو کوئی زیر اس میں مچھلی، مگرمچھ تو ویسے ہی میٹھے پانی کا جانور ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، ڈیڈ سی جو ہے نا، اس کو جو دریا فل کرتا ہے نا آ کے، وہ جارڈن ریور ہے، اس کا پانی میٹھا ہے. یہ اتنا زیادہ نمکین ہے، جنات کی وجہ سے نہیں، بیسیکلی اس کی بیسمنٹ میں ایسی راکس ہیں اور ارد گرد ایسی راکس ہیں جو نمک کی راکس ہیں. آلموسٹ 2.3 کلومیٹر ڈینس پوری لیر چٹانوں کی جو ہے نا زمین کے اندر تک وہ نمکیات کی ہے. تو اس میں جب پانی آ گرتا ہے وہ نمک گھلتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے نمکیات بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں. میٹھا پانی آگے گرتا ہے اور اس کے اندر آ کے نمکین ہو جاتا ہے. اور جو تھوڑی بہت مچھلیاں، ویسے تو ایسا کوئی نیچر کا سسٹم ہے کہ بہت تھوڑی مچھلیاں آتی ہیں، مچھلیوں کو بھی پتہ ہے اس طرف نہیں جانا، مچھلیاں پیچھے ہی رہ جاتی ہیں، ورنہ ساری مچھلیاں ضائع جائیں جارڈن ریور کی، تو وہ مچھلیاں پیچھے ہی رہ جاتی ہیں. اور یہ پانی جب گرتا ہے نمک والا ہو جاتا ہے. اب نمک والے پانی میں مچھلی تو زندہ نہیں رہ سکتی، نمک والا پانی تو آپ پی بھی نہیں سکتے، اتنا ڈینس، میدا کٹ جائے گا آپ کے سارے نظام. سمندر کا پانی پینے کے قابل تو نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے نمکیات اس میں سے یعنی علیحدہ کر کے اور پانی نہ اس میں سے حاصل کر لیں ایویپوریشن کے ذریعے سے یا ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے سے. تو اس وجہ سے یہ نمکین ہے. وہاں پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے، وہ نمکیات والی چٹانیں ہیں، وہ گھل گھل کے اس میں شامل ہوتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ نمک والا پانی اتنا ڈینس ہے. وہاں پہ کوئی مچھلی زندہ نہیں رہتی. اور پچھلے دنوں جرمنی کی کچھ ٹیمز وہاں گئی ہوئی تھیں اور انہوں نے جا کے نا نیچے چٹانوں سے جا کے نا بالکل گہرائی سے پانی کے نمونے لیے ہیں، تو اس میں ان کو لیونگ کریچرز ملی ہیں. سر یہ بھی پرانی باتیں ہوگی نا، ہیں اس میں زندہ مخلوق، بیکٹیریاز کچھ ایسے ہیں جو اس نمک والے پانی میں بھی زندہ رہتے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے نا جی. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں. دیکھیں کئی مخلوق ہے جو ہوا میں زندہ رہتی ہیں، پانی میں ڈال دیں تو مر جائے گی، ہم بھی انہی میں سے ہیں. اور کئی مخلوقات ہیں جو پانی سے نکالے ہوا میں لے آئیں وہ مر جائیں گی، مچھلیاں. اور کئی ریپٹائلز ہیں جیسے مگرمچھ ہے، پانی میں بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی، لیکن اگر اس کو سمندر میں پھینک دیں تو مر جائے گا. مگرمچھ سمندر میں نہیں ہوتا، بے فکر ہو جائے، لیکن اسے بڑی بلائیں ہوتی ہیں وہاں پہ. مگرمچھ جو ہے وہ میٹھے پانی کا جانور ہے. ہاں کچھوے میٹھے میں بھی ہوتے ہیں، نمکین میں بھی ہوتے ہیں. بیکٹیریاز ایسے ہیں جو اس حالت میں بھی وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں. شاید سانپ والا تو میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہو. وہ اتنے زیادہ یعنی ڈینس ماحول کے اندر کوئی سانپ اگر سروائیو کرتا ہے تو وہ بڑا وہ کٹر قسم کا سانپ ہوئے گا پھر. ہاں جی. تو اس قسم کی یعنی وہاں پہ یہ وجہ. اچھا اب ویسے جارڈن نے نا 2018 سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کی پہلی فیز 2021 میں کمپلیٹ ہونی ہے، جس میں وہ کر رہے ہیں کہ اس سمندری جھیل کے پانی کو نا نارمل پہ لے کے آ رہے ہیں. ویسے ان کو نقصان ہی ہونا ہے اس چیز کا، نارمل پہ لے آئیں گے تو وہاں ٹورسٹ نہیں جائیں گے. وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس میں سے نمکیات حاصل کر کے بیچیں گے، باقی پانی اس میں جو ریور کا آ رہا ہے اس کو اس طریقے سے وہ آتا رہے. ویسے بھی اس کی لائف کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی آج سے 20 سال پہلے جدھر تھی وہ جھیل، وہ اگر 60-70 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی تھی، اب آلموسٹ 50 کلومیٹر پہ رہ گئی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کا پانی کم بھی ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا انوائرمنٹ کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اس کی وجہ سے یعنی وہ آپ اگر نیچر کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرتے رہیں گے تو وہ ایکو سسٹم برباد ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے جی ڈیڈ سی، اور یہ فزیکل فنومینا آف نیچر سے جڑا ہوا ہے. میں بار بار کہتا ہوں قرآن صرف 2 علوم کو مانتا ہے، یا ریویلڈ نالج کو جو وحی کا علم ہے، یا ایکوائرڈ نالج کو، دا نالج obtained through observations and experiments. ان 2 کے علاوہ کوئی بھی آپ کو علم پیش، کسی بھی ان 2 پہ جو چیز پوری نہ اترتی اور آپ کو کوئی پیش کرے تو آپ اس کے کوئی ماننے کے پابند نہیں ہے. اور عین ممکن ہے کہ وہ جھوٹ ہی بول رہا ہو، جیسا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے. نہ وہی تصدیق کرتی ہے نہ سائنس کہ نحوست ہوگی. آئینہ ٹوٹنا نحوست ہے. گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھے تو مہمان آئیں گے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو آپ کا سفر لکھا ہوا ہے. یہ سب کی سب چیزیں توہمات ہیں. یہ نہ ریویلڈ نالج میں ہے نہ ایکوائرڈ نالج ہے. گورے کو آپ نہیں منوا سکتے کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، وہ نہیں مانے گا. تو اسی لیے ڈاکٹر اقبال کے جو 6 خطبات ہیں نا، ریلیجس تھاٹس، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام،
اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک. وہ کہتے ہیں اس وقت جو ویسٹرن سویلائزیشن کی انر کور ہے وہ قرآنک ہے, کیونکہ وہ لاجک پہ چلتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تجھے ڈیفینیٹ علم اس کے بارے میں نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ, کوئی بھی چیز, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان چیزوں کو یوز کر کے, علم حاصل کر کے صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. پھر آپ یہی کہیں گے کہ جی وہ ایک گائے جو ہے اس کا سینگ جب تھکتا ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے, تو اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو سائنس بتائے گی نا. اچھا یہ سائنس کو آپ یہ سائنس کو کافروں کا علم نہیں ہے, یہ اس ورلڈ کا, فزیکل ورلڈ کا نالج ہے, جس ورلڈ کا کریٹر گاڈ ہے, اللہ تعالیٰ کا قول ہے قرآن, اور اللہ کا فعل ہے یہ ساری کائنات. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن حکیم میں کئی سائنٹیفک فیکٹس ایسے ہیں جو اب آ کے ریویل ہوئے ہیں. پرانی سائنس جو اسٹیبلش نہیں تھی وہ ان کے خلاف تھی, اب وہ مان رہی ہے اس کو. تو اسٹیبلش سائنس میں کہہ رہا ہوں, مثلا اسٹیبلش سائنس یہ ہے کہ پٹرول کو اگر آگ پہ پھینکا جائے تو آگ نہیں بجھے گی اور بھڑک اٹھے گی, یہ اسٹیبلش سائنس ہے. نیکڈ یورینیم کو ہاتھ لگائیں گے تو کینسر کاز ہو سکتا ہے, یہ اسٹیبلش سائنس ہے. اسٹیبلش سائنس, ہائپوتھیسز, یہ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا سر. یہ فزیکل فنامنا آف نیچر اتنے محکم ہیں قوانین قدرت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ان کو پیش کیا تھا نمرود کے سامنے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال. یہ فزیکل فنامنا آف نیچر, ڈیفینیٹ محکم قوانین قدرت کی مثال دی تھی. تو کوئی بھی دنیا میں آپ کے پاس بات آئے تو دو نالج پہ اس کو چیک کرنا ہے, دو میں سے ایک بھی اس کی تصدیق کر دے تو وہ ڈیفینیٹ ہے, یا ریویلڈ نالج اس کی تصدیق کرے یا ایکوائرڈ. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ ریویلڈ اور ایکوائرڈ نالج ٹکرا جائیں تو پھر آپ ایکوائرڈ نالج کو چھوڑیں گے, ریویلڈ نالج کو لیں گے, کیونکہ ایکوائرڈ نالج بہرحال انسانی کوشش ہے, بعض اوقات وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے. تو کئی ایک چیزیں جو پرانے سائنٹسٹ کو نہیں معلوم تھیں نہ ہمارے بزرگوں کو معلوم تھی. ٹھیک ہے, ویسے اس سائنس کے علم نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے, اور انہوں نے کیا کرنا تھا, زیادہ میرے وجہ سے برا ہو گیا کہ میں نے وہ چیزیں پبلک کے سامنے رکھ دیں کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ مسلح اٹھاتے ہیں تو نیچے ساتوں زمینیں دیکھتے ہیں, اور اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ تک چلے جاتے ہیں. تو آپ کے بزرگ جو ہے وہ تیل کیوں نہیں زمین میں دریافت کر سکے؟ تیل تو 250 سال پہلے سر ایڈون نے دریافت کیا ہے پنسلوینیا امریکن سٹیٹ میں, 1853 میں پہلا کنواں نکلا ہے. تو وہ کسی رحمت اللہ علیہ کسی بزرگ, ویسے یہ لگا ہے کہ اس کی مٹھی داڑھی تھی, سر ایڈون دی مٹھی داڑھی ہے پوری, اور رکھی ہے نا یوٹیوب پہ ہوتی ہیں تو دیکھ لو. تو یہ اس نے دریافت کیا, آپ لوگوں نے تو دریافت نہیں کیا. یہ پہلے جو جس تیل کا ذکر ملتا ہے نا ہمیں احادیث کی کتابوں میں, وہ تو زیتون کا تیل, سرسوں کا تیل, کھانے والا تیل, وہی دیوں میں بھی استعمال ہوتا تھا, اور وہی جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. اب رہا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں سکھایا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے دنیا کے امام, دنیا کے سائنٹیفک فیلڈ کے اعتبار سے امام نہیں, ہدایت کے امام بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور مسلم شریف میں 4 حدیثیں ہیں, انتم اعلم بامر دنیاکم, دنیا کے کاموں کو اپنے تجربے سے تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اور اس میں الفاظ ہیں کہ جو چیز میں اللہ کے ریفرنس سے تمہیں بتاؤں اس کو اسی طریقے سے رہو, جو میں اپنے ایکسپیرینس سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تو وہ تم خود دیکھ لیا کرو, کیونکہ اپنے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. کیوں؟ وہ اس حدیث میں تھا کہ بیسیکلی نبی علیہ السلام نے وہ گرافٹنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا, پیوندکاری کھجور کی ہو رہی تھی. آپ نے کہا اگر یہ نہ کرو تو کیا ہے, تو فصل کم ہوگی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا, میں نے صرف پوچھا تھا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے, تو فصل کم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تم دنیا کے کاموں کو بہتر جانتے ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام کا سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا, یہ نہیں تھا. اور یہ دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی کتنی حق گوئی ہے, اور اس پہ صحیح مسلم میں آپ کو باب ملے گا کہ کن کاموں میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے, کس میں نہیں ہے. وہ نبی علیہ السلام خود کلیئر کر گئے. تو خام خواہ ان چیزوں میں, لیکن آپ کا تو بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اتنی دور دور دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سب کچھ جناب ان سے چھپا ہوا نہیں ہے, اور کہتے ہیں نہیں مسلح اٹھاتے ہیں سونے دی کانا ہی کانا. ایک کانا ہی کانا نہیں تے لوگوں نے چندے کیوں مانگ دے ہو, پھر پاکستان دا قرضہ ہی اتار دو یار, ایک بزرگ دا مسلح چوک کے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا سر, دنیا بقدر ایفرٹ ہے, ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی.
اور میں آپ کو بتاؤں, میں تو گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ایک بار یہ ایفرٹ پرفارم کر دی جائے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بزرگ اڑ لیتے ہیں, بزرگ یہ کر لیتے ہیں, ان ساروں کو منار پاکستان پہ چڑھائیں اور سارے میڈیا کو سامنے بلائیں کہ یہ دیکھو کیڑا کیڑا اڑتا جے, اڑ کے کتنے پہنچے گا, لینڈ کتنے کرے گا, ظاہر آخرت ہی جا کے لینڈ کرے گا. اور یہ جو ان کے اتنے دعوے دار بنے, میں ان کو بھی کہتا ہوں, آپ لوگوں کو اپنے بزرگوں پہ اتنا اعتماد ہے نا, تو ہم آپ کو اپنے بزرگوں سمیت بوئنگ 747 پہ بٹھاتے ہیں اور پائلٹ کو کہتے ہیں تو بھائی بسم اللہ پڑھ کے نا پیراشوٹ کھولتے نکل. بزرگ جو ہے نا کاکپٹ ہی جا کے نا وہ جہاز اڑا کے دسن, جو نگاہ مار کے اڑا دینے, اور سیٹ تے بیٹھ کے بھی نہیں اڑا سکتے. تو ان کے اپنے مرید بھی بیٹھنے سے انکار کر دیں گے, ان کو پتا ہے کہ کہیں اور ہی لینڈ کرے گا جا کے. آپ لوگوں کو دوسری طرف لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, اس میں جو آپ نے ابھی کلیریفیکیشن دی ہے اس حوالے سے بحر مردار کے حوالے سے, اس میں ایک کنسپشن یہ بھی پائی جاتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جو ہے عذاب ہوا تھا اس وجہ سے, چونکہ زمین کو پلٹ کے ادھر دے مارا گیا, اس وجہ سے یہ بھی ایک لوگوں کے اندر بائبل میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. وہ سڈوم بستی تھی نا جو, جی اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے. بہرحال پھر اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ فزیکل فنومنا ہے نا سر, فزیکل فنومنا ہے. بحر مردار آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں, میں نے کہا نا گریوٹی ہل آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں, اور نیچے ویڈیوز بھی میں نے لنک کی ہیں, لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں گھر. بندہ پریشان ہو جاتا ہے, ایسی ایسی زبردست ویڈیو جیسے کیمرہ پیچھے کرتے ہیں تو وہ نظر کا دھوکہ نظر آ جاتا ہے. تو بحر مردار آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں. میں تو پہلے بتایا, آپ اگر کوئی ڈینس مٹیریل لے کے گھر جھیل بنائیں تو وہ بحر مردار بن جائے گی. تو وہ فزیکل فنومنا ہے نا جو کچھ بھی ہے.